پہلے کوئی ایمان والا نہیں تھا، بلکہ کفر ہی کفر تھا۔ جیسا میں نے کہا، ہجوم کفر میں اور مشرکوں کے نرگے میں خدا کا نام لیا آپ نے غریب نواز۔ ہندوستان میں آ کر پہلے اللہ کا نام لینے والے اگر کوئی ہے تو یقیناً حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیر و مرشد سے اجازت لے کر کے آپ پھر مکہ مکرمہ کی زیارت کو چلے گئے۔ حج کا موسم تھا، آپ نے حج بھی کیا، وہاں سے مدینہ منورہ چلے آئے، رسول اللہ کی زیارت کی، اور وہاں سے اللہ کے رسول کا حکم پا کر کے آپ سرزمین ہندوستان کی طرف نکل پڑے۔ نکلتے نکلتے آپ کا پہلا سفر بغداد شریف تھا۔ کون سا؟ بغداد شریف۔ بغداد شریف میں پہنچنے سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ پر ایک جلیل و قدر بزرگ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر آپ نے 2.5 مہینے ان کی خدمت میں گزارے، ان سے فیض حاصل کرتے رہے۔ وہاں سے آپ نکلے تو تبریز مقام پر پہنچے۔ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، 1 ہفتہ آپ وہاں پر ٹھہرے، کچھ روحانی فیض حاصل کیا۔ وہاں سے آپ نکلے تو اصفہان کی طرف پہنچے۔ اصفہان میں حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ پہنچے، اور وہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ فیض حاصل کرنے کے بعد آپ بغداد شریف روانہ۔ بغداد شریف میں تمام ولیوں کے ولی پیر پیرا میرے میرا سیدنا غوث الاعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور کئی عرصہ آپ نے غوث الاعظم کے ساتھ گزارا۔ غوث الاعظم میزبان تھے اور غریب النواز مہمان تھے۔ میزبانی کرنے والا کون؟ ولیوں کا سردار، اور مہمان بننے والا کون؟ ہندوستان کا راجہ۔ جیسے ہمارے آقا معراج کو گئے تو میزبان اللہ تھا اور مہمان ہمارے نبی تھے، اسی طرح میزبان غوث الاعظم ہے اور مہمان معین الدین چشتی ہے۔ کئی عرصہ گزارنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا، شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں نے دیکھا، قادری سلسلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو معین الدین چشتی کو بہت ادب سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریب النواز کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ہستی ہے کہ جس کی او بھگت، جس کی تعظیم اور جس سے محبت سے پیش آنے والا تمام ولیوں کا سردار ہے۔ لہٰذا مریدین بھی غریب النواز کی عظمت کو سمجھ گئے اور ان کا ادب کرنے لگے۔ اب آئیے معاملہ یہاں آتا ہے کہ ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا کہ سیدنا غریب النواز بغداد میں ہیں، لیکن بالکل مایوس بیٹھے ہوئے، بالکل مایوس۔ غوث الاعظم کے مریدوں نے دیکھا کہ معین الدین چشتی بالکل مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے شکایت کرتے ہیں، سرکار آپ کے مہمان معین الدین تو بڑی مایوسی کے عالم میں ہے، بالکل چپ بیٹھے ہیں، کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا پیران پیر نے جب یہ بات سنی تو مسکرائے اور مریدوں سے کہتے ہیں، تم نے ان کی مایوسی کو دیکھا ہے، ان کی اداسی کو دیکھا ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں انہیں روحانی غذا کی ضرورت ہے، ان کی روح بیمار ہے اور انہیں غذا روحانی ضرورت ہے۔ مرید کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو آپ، ہمارے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ تو پیران پیر کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی کو شمع خانی کا شوق ہے۔ کیا چیز کا؟ شمع خانی۔ اکثر چشتیہ سلسلے میں شمع خانی کا بہت سارے بزرگان اہتمام کرتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے، جبکہ قادری سلسلے میں شمع خانی ٹالی جاتی ہے، یعنی اکثر نہیں ہوتی، لیکن چشتیہ میں بہت سارے بزرگان دین شمع خانی کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں بھی کلام ہوتا ہے، اللہ رسول بزرگان دین کے اوپر ہی یہ کلام ہوتا ہے۔ تو پیران پیر قادری سلسلہ، اور قادری سلسلے میں شمع خانی کو اکثر ٹالا جاتا ہے، لیکن غریب النواز کو شمع خانی کا شوق۔ تو پیران پیر کہتے ہیں کہ اس معین الدین کے لیے میں نے شمع خانی کا انتظام کر دیا۔ اے لوگوں، جتنے بھی شمع پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی کلام پڑھنے والے ہیں، بہترین سے بہترین پڑھنے والے کو بلاؤ تاکہ معین الدین چشتی کی روح کو غذا مل سکے۔ لہٰذا ایک کمرے کا انتظام کیا گیا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ غوث الاعظم کے مریدین اور کچھ معین الدین کے چاہنے والے اکٹھا ہو گئے۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شمع خانی کا پروگرام چل رہا ہے، لیکن غوث الاعظم وہاں پر موجود نہیں۔ آپ سیدھے نکل گئے اور اپنی خانقاہ میں چلے گئے، اور خانقاہ میں جو بھی ان کے مریدین ہیں، جو بھی
بھی ان کے شاگرد ہیں ان کو درس دینے لگ گئے.